حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ تعلیم کا جو آپ کا سلسلہ ہے 8 سال درس نظامی، اور پھر اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ طلب علم کا کام ختم نہیں ہوتا ہے۔ جو ہے علماء اکثر یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ میں خود ایک طالب علم ہوں، تو پڑھنے کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا تاکہ طلبہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں کہ درس نظامی کا جو سلسلہ رہا کیسا رہا اور اس کے بعد کیا معاملات رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دین کے تعلق سے آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا اہم سوال ہے، اور اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید جو پہلی وحی ہے وہ اقرا سے شروع ہوتی ہے، اور ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھتے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں انما بعثت معلما، کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ بالکل، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم معلم ہیں، ٹیچر ہیں، اور قرآن اپنے سٹارٹ میں فرماتا ہے کہ پڑھو، علم حاصل کرو۔ تو مسلمانوں کو جہالت زیب نہیں دیتی، علم مسلمانوں کا ترہ امتیاز رہا ہے، اور علم سے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو بلندی دی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، اس کی ایک وجہ جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اعلم باللہ ہیں، یعنی ساری مخلوق سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم عالم ہیں، تمام انبیاء سے زیادہ علم ہے، اور ایک وجہ آپ کی فضیلت کی کہ علم میں آپ سب سے فائق ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں بھی وہ صحابہ جن کا علم جتنا تھا اتنا ہی زیادہ ان کا مرتبہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی انبیاء کے بعد مخلوق میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام میں وہ علم میں سب سے افضل ہے۔ تو علم کی ایک اہمیت ہے، اور جن والدین نے، جن اساتذہ نے اس بات کو سمجھ لیا، جن مربیوں نے سمجھ لیا، جن مرشدین نے یہ سمجھ لیا کہ علم کی اہمیت ہے، تو انہوں نے اپنے متعلقین کو، اپنے طلبہ کو، اپنے جو ہے وہ مریدین کو، اپنے شاگردوں کو اس بات پر ابھارا کہ وہ علم دین حاصل کریں۔ ہمارے جو قاری صاحب تھے جن سے ہم نے اس دنیا کے اندر جو سب سے افضل کتاب ہے کتاب اللہ قرآن مجید، وہ جن سے ہم نے پڑھا ہے قرآن پاک، قاری سعید ارائی ان کا نام ہے، اور قاری سعید صاحب جو ہے یہ قاری عبدالرحمن شجاع آبادی جو رحمانی قاعدے کے مصنف ہیں، ان کی شاگرد ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ان سے ہم نے قرآن پاک پڑھا، ناظرہ سیکھا، اور پھر انہوں نے ہمارا ذہن بنایا کہ ہمیں درس نظامی عالم کورس کرنا ہے۔ شاہ رخ بھائی، مجھے تو یہاں کراچی آنے سے پہلے، درس نظامی کا آغاز کرنے سے پہلے یہ تک نہیں پتا تھا کہ علم صرف کوئی علم ہوتا ہے، علم نحو کو علم ہوتا ہے۔ فقط یہ ذہن بنایا گیا، ناظرین کی دلچسپی کے لیے عرض کروں کہ ہمیں یہ ذہن بنایا گیا کہ کتابیں پڑھنی ہیں، اور وہ علماء جو تقریریں کرتے ہیں وہ ہم نے بننا ہے۔ ایک ذہن میں یہ سوچ لے کر آئے تھے، لیکن جب یہاں پہنچے 1997 کی بات ہے کہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا، کراچی آ گئے۔ پہلے تعلق میرا نواب شاہ سے ہے، اور آبا و اجداد کی بات کریں تو دادا گرداسپور سے تعلق رکھتے ہیں، دادی ہماری پٹھانکوٹ سے تعلق رکھتی ہیں، اور باقی جو ہے وہ والد صاحب ان کی پیدائش یہیں پاکستان کی ہے، اور والد صاحب کی اب عمر جو ہے وہ بھی پاکستان سے کوئی 1 آدھ سال ہی کم ہوگی۔ تو یہ والد صاحب جو ہیں وہ بھی پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کے مرید تھے، اور ہمارے دادا جان پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ تو یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے بزرگوں سے، ایک مذہبی وابستگی نسبت والا سلسلہ ہے۔ تو اب درس نظامی کا جو شوق پیدا کیا وہ ہمارے قاری صاحب نے دل میں پیدا کیا، اور اس شوق کو لے کر کراچی آ گئے، 7 سال پڑھا، اور 7 سال پڑھنے کے بعد الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو ادارہ ہے المدینہ العلمیہ، اپنے تعارف بھی کروایا، اسلامک ریسرچ سینٹر، اس میں الحمدللہ کو 21 کے قریب شعبہ جات ہیں، تو اس میں 1-2 سیکشن ہے وہ ٹرانسلیشن کا ہے۔ تو مجھے تقریباً آپ یہ دیکھیں پہلا سال چھوڑ کر باقی 18واں سال ہے مجھے وہاں، تو الحمدللہ شعبہ تراجم جو عربی سے اردو ٹرانسلیشن کا ایک سیکشن ہے اس سے میں وابستہ ہوں، اور اب تک الحمدللہ آپ نے 17 کا فگر بتایا، وہ 13,000 ہے، تو 13,000 جو ہے وہ 17 سال ترجمہ کرتے ہوئے ہو گئے، اور 13,000 صفحات اس کا ترجمہ
اس کا تقابل، اس کو ویریفائی کرنا اور اس کی جو ہے تخاریج ہیں اس کی تحقیق کا کام ہے، اور اس کو اردو ادب کے لحاظ سے دیکھنا ہے، اس میں عنوان سازی ہے اور پیرا بندی ہے، انشا پردازی ہے، وہ سب چیزیں اس میں ضمناً آ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک علمی سفر الحمدللہ سلسلہ رہا۔ پھر اپنی ذاتی دلچسپی، اس کا جو ہے وہ مطالعے سے ایک شغف ہے، اور مطالعے کے نتیجے میں کیونکہ لکھنے سے تعلق بن گیا، جب بندہ ترجمہ کرتا ہے تو باقاعدہ ایک وہ اس نے لکھنا ہے، اور وہ اس کو اسلوب پتہ چلتا ہے مختلف کتابوں کا، مصنف کتاب کو کیسے ترتیب دیتا ہے، اور اس کی کیسے ابواب بندی کرتا ہے، اس کی کیسے فصول بناتا ہے، اور کیسے یعنی کہ آغاز کیسے ہوتا ہے، انتہا کیسے ہوتی ہے کتاب کی، تو اس سے آئیڈیا ملتا ہے ترجمے سے۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ترجمے سے انسان کو یہ رہنمائی ملی تو اب ذہن بنا کہ ہمیں کچھ لکھنا بھی چاہیے اور الگ سے بھی لکھنا چاہیے، تو پھر الگ سے باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئیں، اور الحمدللہ کوئی 12-13 کتب الحمدللہ مستقل جو ہے تصانیف وہ بھی الحمدللہ لکھنے کی سعادت ملی، اور کوئی 50 سے زیادہ جو ہے مضامین کالم جو ہیں وہ بھی الحمدللہ لکھنے کا ایک سلسلہ رہا، جو عالمی جرائد میں ہند سے بھی چھپے، کراچی سے بھی چھپے، پاکستان کے مختلف شہروں سے جو مختلف منتھلی میگزین ہیں ان میں بھی الحمدللہ وہ سلسلہ رہا۔ جی حضرت، آپ کی میں نے پہلی کتاب دیکھی تھی مطالعہ کیا کیوں اور کیسے، پہلی کتاب تو ہے بیٹی اور جنت۔ اچھا، پہلی کتاب ہے بیٹی اور جنت۔ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے بیٹی عطا فرمائی نا، جو شکرانے میں نے وہ پہلی کتاب وہی لکھی، بیٹی اور جنت۔ 16 صفحے کا رسالہ ہے، اور آپ ہی نے چھاپا تھا۔ جی وہ ہمارے ادارے سے چھپا تھا، تو یوں میرے ذہن میں تھا۔ چلیں ناظرین محترم، ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا آصف اقبال مدنی دامت برکاتہم العالیہ، اور یہاں ہم ایک وقفے کی طرف جائیں گے، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو